اور انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا گیا کہ جو اللہ سے منکر تھے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. اور آپ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی قرآن کریم، فرمایا یہ قرآن کریم آخر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت انسان اختیار کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں اس بات کا احساس موجود ہو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا اللہ نے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے. زمین و آسمان، سورج و چاند، یہ رات کو چمکتے ستارے، یہ دریا اور سمندر، یہ خشکی اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہم اور آپ تو ایک گھر بناتے ہیں اگر تو کوئی 1000 گز کا بناتا ہے، کوئی 80 گز کا بناتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہو. وہ بیچارہ اسی میں تھک کر ختم ہو جاتا ہے کہ اتنا کام میں اکیلے کیسا کروں، کیسے اختتام پذیر کروں. اللہ رب العزت نے 6 دن اور 6 راتوں میں پوری کائنات بنا دی. کیوں؟ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے. میرے کن میں اور فیکون کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کن کا مطلب بھی یہی ہے. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں کن کہتا ہوں، ورنہ اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کے اندر اللہ نے ہزاروں قسم کی چیزیں پیدا فرمائی، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے حضرت انسان کو دیے، کیونکہ مقصد ہی یہی تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا بھئی نماز کی نیت نہ باندھے بیٹھ جائے. کہ حضرت آدم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی. وہ شرط کیا لگائی؟ فرمایا گندم کے درخت کے قریب مت جائیے گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے، لیکن شیطان اس سے پہلے اللہ سے حضرت انسان کے بارے میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کی مخلوق میں سے ایک بڑے طبقے کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تو بھی سن لے کہ اگر میرا بندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا، مرتے وقت توبہ کر لی اس نے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. جب عبادت کے لیے بنایا تو شیطان میں ویسے ہی تکبر تھا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا،
اللہ نے فرمایا تو نکل جا جنت سے. تو اس کے دل کے اندر آدم علیہ السلام کے لیے جلن پیدا ہوئی کہ آدم کیوں جنت میں. تو یہ زمین پر نہیں اتارا گیا، وہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. اب یہ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکانا شروع کیا اور کہا کہ اے آدم، اللہ نے یہ درخت اور اس کا پھل کھانے سے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں، لہذا آپ کھا لیجئے، آپ ہمیشہ اللہ سے قریب رہیں گے. یہاں تک کہ اس مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آپ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اللہ کا نام آدم علیہ السلام نے جب سنا تو آدم علیہ السلام نے گندم کھا لی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ قریب بھی نہ جائیں. کوئی جب بیان کا وقت ہو اس وقت نوافل نہ پڑھا کریں، آ کر چپ چاپ بیٹھ جائے، یا پڑھنی ہو تو دائیں بائیں ہو کر پھر پڑھ لیا کر. تو آدم علیہ السلام نے گندم کھا لی. اللہ نے فرمایا کہ اب آپ دنیا میں جائیں. وہاں تو اللہ اور آدم کے درمیان محبت موجود تھی. اللہ نے زمین پر اتارا. آدم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے رونا شروع کر دی، توبہ کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم بھی نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارے کے اندر ہیں. اس لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو اپنے بابا آدم کی دعا کو شروع کر دو کہ اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر اور جہنم کے راستے کو خود چرایا ہم نے، اور ہم اس کی طرف چل پڑے، تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مادہ معصیت اور مادہ طاعت یہ دونوں اللہ نے انسان کے اندر رکھا تھا. طاعت بھی کر سکتا تھا اور اللہ سے بغاوت بھی کر سکتا تھا. تو اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ انسان ایسا ہوگا کہ یہ اللہ سے بغاوت کرے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. اب جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی تو ان کو برا لگا. انہوں نے کہا ہماری مرضی کے خلاف آپ جا کر کے ہمیں ہمارے بتوں کی پرستش روک رہے. کو آتش پرست تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے، اللہ کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء نے ڈرانا شروع کیا کہ دیکھو کامیابی و فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے بندے بن کر کے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو 900 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا تو خود منکر ہو گیا.
نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ مشکل وقت ہے، میں نکل رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اگر تو بھی میری کشتی میں سوار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے بچا لیں گے۔ اس نے کہا بچانے کی کیا بات ہے، میں خود اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا کہ جہاں پانی نہ پہنچے۔ اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، حضرت نوح نے وحی کو استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے دل میں ڈال دیں۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جو تمہاری نافرمانی انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے تو میں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس نے میری نافرمانی کی، لہذا یہ پانی کے اندر ڈبو کر کے مارا جائے۔ وہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ہر ایک کو اللہ نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا، نار نمرود کے اندر ڈالا، کہتے ہیں کہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اس کے شعلے بادل تک تھے، اس میں ڈال دیا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ آگ ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی ہو جائے، نہ اتنی ٹھنڈک پیدا کر کے ابراہیم کو دکھو اور نہ اتنی گرم ہو کہ ان کو کوئی ضرر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، جب آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام اس میں زندہ و سالم تھے۔ پھر دوسرا امتحان کیا لیا، فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قتل کر، ذبح کر دے۔ اب یہ اتنا بڑا امتحان کہ اولاد کو ذبح کرنا، یہ کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے، کوئی ماننے والا ہی کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جس کام کا حکم دیا گیا ہے نا اس کام کو آپ پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قریب ہے کہ میں اللہ کے صابر بندوں میں سے ہوں گا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو لٹایا، لیکن الٹے منہ لٹایا، منہ نیچے تھا اور گدی اوپر تھی۔ لکھا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے۔ الٹے منہ لٹا کر کے چھری پھیری، اللہ نے وہاں میڈا بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے لگے تو اس زمانے میں بت پرستی کا وہ تھا، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام منع کرتے کہ یہ تم بتوں کو کیا پوج رہے، تو کہتے تھے ہم نہیں خدا بنائے، ہم ان کی پوجا کریں گے۔ تو ایک دفعہ وہ نکل گئے اور کہیں دور جا کر عبادت کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی اٹھائی اور سارے بت گرا دیے، اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر آخر میں اس کو رکھ کے واپس نکل آئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے
تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے یہاں پر کہ ہمارے خداؤں کو گرا دیا؟ کہا ایک ابراہیم ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا بلاؤ، حضرت ابراہیم آ گئے۔ کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے کندھے پر کلاڑی ہے اس سے پوچھو۔ کہا اچھا تو ہمارے رب کا مذاق اڑا رہا ہے؟ فرمایا رب تو وہ ہے جس کو انسان نہیں بناتا، رب انسان کو انسان بناتا ہے۔ لیکن جب عقل زائل ہو جائے تو پھر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک مٹی کی مورتی اس کو میں سامنے رکھ کر کے اس کے سامنے جھکتا ہوں، انہی سے مانگتا ہوں، حالانکہ مانگنے کا حق کس نے گا؟ اللہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سزا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ ان کے والد حضرت یعقوب یعنی عیسائی جو ہیں وہ آل یعقوب میں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا بوجہ حسد کے کہ ابا یوسف کو اتنا چاہتے اور ہمیں تو اتنا نہیں چاہتے۔ جب کنویں کے اندر ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 اوقات ایسے تھے کہ جبرائیل فرماتے کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ نیچے آیا۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانے لگا۔ نمبر 2، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ نے حکم دیا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ایک پر اتنا لمبا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے بھتیجے میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چچا تھے، فرمایا کہ چچا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت ملی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور آپ کو آ کر کے پکڑا اور سینے سے چپکا کر کے دبایا تو ظاہر سی بات ہے ایک غیر فطری چیز، ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں انسان نہ جانتا ہو وہ سامنے آ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے، وہ فرمایا زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھ پر کپڑا ڈالو۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب دیکھتے رہے تو پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہوا جب مدینہ منورہ آ گئے، قرآن نازل ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن سناتے۔ کیوں؟ اب محبت پیدا ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا۔ اسی طرح انسان دنیا کے اندر آیا، اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ جو میں تمہیں حکم دوں اس کے اوپر عمل کرو۔ جن اللہ کے بندوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے ان کو پوری کائنات سے کا غم بھی ہو تو بھائی بیماری دینے والا بھی تو اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان کیا، فرمایا کہ بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بیماری کس طریقے سے نعمت ہو سکتی ہے، تو میں تھوڑی ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے بخار ہے، میں بیمار ہوں، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ اب حاجی صاحب کیا کریں گے، پہلے تو نعمت بیان کی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں شفا عطا فرما دیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیا جو علماء کے بھی دماغ میں نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ مصر چلے گئے، عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد جب نکلے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دی۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کا جب عزیز مصر کی بیوی نے بلایا کہ آپ آئے میری خواہش کو پورا کر دے، تو حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ، اللہ وہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جو یہ عورت مجھے اپنے طرف بلا رہی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، جیل جانا پسند کروں۔ یہ ایمان تھا، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کیونکہ دل کے قریب تھا بیٹا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ تعلمون، فرمایا کہ میرا غم، میرا دکھ یہ میں اللہ کی طرف بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ جو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ پھر جب عزیز مصر بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ جاؤ جا کر کے ان سے ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بچوں کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے یہ میرے بھائی ہیں۔ اور جو بنیامین نام کا ایک بھائی تھا، پہلے یہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کو بقیہ بھائی جنگل میں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن بنیامین نے کہا کہ جنگل میں نہ پھینکو، کنویں کے اندر ڈال دو، خیر ہے تمہاری۔ جو قال قائل منہم، قال کا قائل جو ہے وہ بنیامین ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا غم برداشت کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا غم برداشت کیا کہ روتے روتے بینائی ختم ہو گئی بیٹے کے غم میں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو حضرت بنیامین کو نہیں چھوڑا۔ میں جاؤ ابا سے کہو کہ عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، کہ انہوں نے احسان کا معاملہ کیا تھا نا، کہ کنویں کے اندر ڈالنے سے، جنگل میں ڈالنے سے منع فرما دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، بنیامین کو رکھ لیا۔ حضرت یعقوب کے پاس گئے، فرمایا کہ ابا بنیامین کو تو عزیز مصر نے رکھ لیا۔ فرمایا بیٹا کیوں رکھا؟ کہا اس کا تو ہمیں علم نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس وقت زمین پر بادشاہت ان کی ہے، انہوں نے رکھ لیا۔
فرمایا دوبارہ جاؤ اور جا کر کے مطالبہ کرو اپنے بھائی کا. جب آئے تو مطالبہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک بھائی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے. تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف بدلہ لے. لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا. اتنی مشکلات سہنے کے باوجود کیا کہا اپنے بھائیوں کو؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم بدلہ نہیں لیں گے تم سے. پھر اس کے بعد اپنی قمیض اتاری اور بھائیوں کو دی اور کہا کہ جا کر کے یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. جب چہرے پر ڈالا تو اللہ نے حضرت یعقوب کی بینائی واپس کر دی. فرمایا کہ ابا جس کے بھائی کو ہم نے پھینکا تھا آج تو وہ عزیز مصر بنا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے. تو اللہ نے امتحانات لیے انبیاء کے بھی. پھر جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی لوگوں نے بہت ستایا. لیکن آج ستانے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ وہ نہ احادیث میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، وہ اللہ کے نبی پر کوڑا ڈالتی تھی اور جب بیمار ہو گئے تو وہ اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے. اللہ نے نبی اس لیے پیدا کیا کہ اس کے اوپر کوڑا ڈالا جائے. یہ حدیث مرتد حدیث ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. سید الانبیاء کے اوپر کوئی کوڑا ڈالے گا؟ آج ایسے ہم نے باتیں بنا لی کہ آپ سب بھائی اخلاق ہونے چاہیے. یاد رکھیے کہ اخلاق سے دین پھیلتا ہے لیکن تلوار سے حفاظت ہوتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اتنا بڑا تھا کہ آپ سید الانبیاء ہوئے. تو آپ علیہ السلام پر کوئی کوڑا پھینکے تو برداشت کرے گا؟ اگر ایک بیٹے پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہو تو باپ برداشت نہیں کرتا. چوٹ لگ جائے باپ برداشت نہیں کرتا. اللہ کے نبی پر نعوذ باللہ کوڑا ڈالا جائے گا؟ نہیں. یہ ساری روایات مرتد روایات ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ڈٹے رہے اور دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو مدینہ منورہ آ گئے. کیونکہ دادا فرماتے تھے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی، اور جو انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے وہ چیز لے کر کے دوسروں کو دے دیتا. فرمایا جب مشرکین مکہ نے قدر نہیں کی تو قدر کرنے والے مدینے کے غریب لوگ تھے. فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو 1,00,000 نماز کا ثواب چھڑوایا تو فرمایا جائیں مدینے جا کر کے آپ دوبارہ دعوت کا کام کریں. تو فرمایا کہ عبادت میں گنتی نہ کرو. آج کیا ہے لوگ گنتے ہیں، یہ عمل کیا اتنا ثواب ملا، یہ عمل کیا اتنا ثواب ملا. فرمایا اگر ثواب کی نیت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 1,00,000 کا ثواب چھوڑوا کر مدینے میں 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کیوں چھوڑوا رہے؟ اللہ نے اس سے یہ بات ثابت کر دی کہ دین اسلام کیلکولیٹر کے اوپر چلنے والا نہیں ہے. ہم جس پر چاہیں گے رحم کریں گے.
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے، اول اس کو جذب ملتا ہے وہ اللہ کا بن جاتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو جذب نہیں ملتا، اللہ پہلے عبادات کرواتے ہیں، مشکلات برداشت کرواتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی ذات پاک عطا فرماتے ہیں۔ دونوں چیزیں، اللہ سے جذب بھی مانگے کہ اللہ مجھے جذب فرما لیجیے، اسی لیے مجذوب کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مجذوب ہے، اس کا کیا حال ہے کہ زیادہ فرماتے تھے کہ ایک شخص جب اس کو یہ معلوم ہوا تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے جذب فرما لیجیے، تو ایک آدمی نے اس کی دعا سن لی، جب دعا سن لی تو اس کو شرارت سوجی، اس کو دادا نے فرمایا وہ چلا گیا ایک درخت جہاں یہ بندہ عبادت کرتا تھا، وہ درخت کے اوپر جا کر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے جذب کر لے، بھائی موبائل مسجد کے اندر بند کے سائلنٹ کر کے رکھ کے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ مذاق کرنا چاہ رہا تھا، اس نے اپنی آواز کو تبدیل کیا، وہ ایک رسی نیچے پھینکی اور کہا میں تیرا رب ہوں، آجا میں تجھے جذب کر لوں، اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال لے۔ اب جب رسی گلے میں ڈالی تو اس نے تھوڑا کھینچنا شروع کیا، جب پاؤں زمین سے ہٹ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے گلے میں رسی ہو تو تکلیف تو ہوگی، تو جب تھوڑا اور اوپر اٹھے تو کیا کہا، فرمایا اللہ مجھے جذب نہ کر، مجھے نہیں پتا تھا تیرے جذب میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ جب جذب فرماتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں جذب ہو رہا ہوں، میں جذب ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتے جاتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ اپنی معرفت اور اپنا تعلق ایسا اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ مر جائے، اللہ سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جیل بہتر ہے گناہ بہتر نہیں۔ تو انبیاء کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے بعد پھر اولیاء ہیں، پھر اولیاء کے اندر بھی وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو جذب فرماتے ہیں تو پھر سن لے ہے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں دھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ انسان تو چاہے 1,00,000 گناہ کر لے، 1,00,000 گناہ، تو لکھا ہے کہ اس کا دل کیا کہتا ہے، تھوڑے دن گناہ کر لو پھر معافی مانگ لینا۔ میں اگر ایک مثال ہے کہ 1,00,000 گناہ کر لیے تو اب شیطان کیا کہے گا، 1,00,000 کے بعد ایک اور کر لے بس پھر توبہ کرنا، یہاں تک کہ اس کو اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک و پیارے جو بندے اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی ان سے گناہ چھڑوا دیتے، اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو اللہ قوت اور ہمت نہیں دیتا کہ وہ گناہ کر سکے۔ لہذا اللہ سے کیا دعا کرے، اللہ مجھے جذب فرما لے، مجھے اپنی طرف تو خود بلا، کیونکہ میں انابت اور اتنی محنت کے قابل میں نہیں ہوں، مجھ سے نہ ہو سکے، یہ منزل بڑی لمبی منزل ہے، یہ مجھ سے پوری نہیں ہوگی جب تک تیرا جذب شامل حال نہ ہو۔
تجلیات جذب کے نام سے 4 حصوں کے اندر یہ بیان ہوا تھا. یہ موجود ہے خانقاہ میں، جس کو چاہیے وہ لے پڑھے. انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جذب فرماتے، کس طرح اپنی طرف کھینچتے. تو انسان جب گناہ کرنے لگ جائے اور اس گناہ کا عادی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اس کے دل کے اندر ندامت نہیں رہتی. کیا گناہ ہو گیا. دادا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اللہ والوں کو اتنا غم ہوتا ہے کہ اللہ یہ مخلوق کیسی ہے کہ یہ تیری نافرمانی کر رہی ہے، ان کو تیرا تعارف حاصل نہیں ہے. تو میں ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، تو میں واپس آ گئے، آ کر چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے. تو میں جب پیشاب کیا تو اس میں سے خون آ رہا تھا. آج تو گناہ کر کے ہم فخر سمجھتے ہیں، صاحب ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ گناہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتے تو اللہ ہمیں مالدار کیوں بناتے؟ اللہ نے مالدار ان کو اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے. یہ نہیں ہے کہ مالدار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مالدار بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے مال دیا یہ دوبارہ میرے دروازے پہ نہیں آئے گا. اللہ فرماتے روتا رہے، تیرا رونا ہی مجھے کافی ہے، تیرا رونا مجھے پسند آ رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا ایک شخص اگر اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے 3 قطرے آنسو کے نکلے اور اس نے اپنے چہرے پر مل لیا تو میں اس کے چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ انسان صرف مکھی کے سر جتنا آنسو نکلے، مکھی کا سر ہی کتنا ہوتا ہے، اتنا آنسو اللہ کے خوف سے نکل گیا اور اس نے اس کو اپنے جسم پر مل لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دے. کہ میرا بندہ تو رو رہا ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ اللہ آپ کو یاد کر کے رو رہا. جو ہمارے حضرت دادا جان رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، فرمایا رات کو 3 بجے اٹھتے تھے اور صبح کے 10 بجے تک حضرت تلاوت و ذکر کرتے رہتے. 12 تسبیح تو اللہ اللہ کی پڑھتے تھے، 12,000 مرتبہ. مناجات مقبول کی 7 منزلیں روزانہ پڑھتے تھے. 10 پارے زیادہ سے زیادہ کم، ورنہ 5 پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے. کیوں؟ جب لذت آ گئی، اللہ نے دل کے اندر وہ مقام پیدا کر دیا انسان کے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سوچا کاش کہ میں مر جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ اے کاش عمر تجھے تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. پھر کہتے تھے عمر کاش ہے کہ تو پیدا ہوتا تجھے جنگلی جانور کھا جاتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، لیکن یہ حال ہے. ایک دفعہ حضرت عمر تشریف فرماتے مسجد میں، اس زمانے میں اتنی بڑی مساجد نہیں تھی. ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اے عمر
میرا شوہر اتنا نیک ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر تلاوت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے. جب وہ عورت مڑی اور چلی گئی تو حضرت کعب بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی، یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا عمر، آپ اس عورت کی بات نہیں سمجھے. فرمایا کیا بات، کیا کہا اس نے؟ کہا یہ شکایت کر رہی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا. فرمایا کہ اب کیا کیا جائے؟ فرمایا اس عورت کو دوبارہ بلوائے. اور اسلام نے 4 شادی تک اجازت دی ہے. تو ایک عورت کے پاس ایک رات ایک دن رہے گا، دوسری کے پاس دوسری رات دوسرا دن، تیسری کے بعد تیسرا دن اور تیسری رات، چوتھی کے بعد تیسرا دن اور تیسری رات. فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ اس کا شوہر 3 دن تو عبادت کر سکتا ہے، چوتھے دن وہ اس کے پاس آئے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ کعب، اب تو سمجھا بھی اس عورت کو تو اسی طرح، کیونکہ تیری فراست بہت اونچی ہے. حضرت عمر کہہ رہے حضرت کعب کو. پھر حضرت کعب نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے شوہر کو بھیجو، اس کو سمجھایا کہ دیکھ 3 دن تو عبادت کر سکتا ہے، چوتھے دن تیری بیوی کا حق. پھر مصر کا خلیفہ بنا کر حضرت کعب بن اسود کو حضرت عمر نے بھیجا. فرمایا کہ تیرے اندر دانش مندی بہت زیادہ ہے. حالانکہ میں سمجھا تھا وہ عبادت کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کی عبادت بیان کرنے آئی ہے، لیکن در حقیقت کیا تھا؟ وہ اپنا رونا لے کر کے آئی تھی کہ میرا شوہر آتا ہی نہیں میرے پاس. وہ سمجھتا ہے سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے. نہیں، اللہ نے ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا، تمہاری اپنی جانوں پر بھی رحم کرو. آج اس کی فکر نہیں ہے. تو ایک عالم نے بیان کے اندر کہا کہ لوگ نیت کرتے ہیں مسجد میں آ کر کے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے. تو میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو کر اس امام کے پیچھے پڑ جا بس. کہا کہ دیکھو جو انسان، اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو انسان ٹھیکیدار کو بلاتا ہے. ٹھیکیدار کو بلایا، بلانے کے بعد اب اس سے بات چیت ہوتی ہے کتنے میں بنے گی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے فری میں بنا، اس کو پتا ہے نہیں بنائے گا. انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے کیا وہاں حکومت اس کو خرچہ دیتی ہے یا مفت حج کراتی ہے؟ انسان اپنے خرچے پر جا رہا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو ائمہ کا پیچھا نہ کرو، وہ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں. تو آج کل تنخواہ کیا ہے؟ ایک بینک میں کام کر رہا ہے، لاکھوں مل رہے. ایک عالم ہے، دین کے کام میں مصروف ہے، امامت میں مصروف ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے. اس کو کتنا دیتے ہیں؟ 15,000 دے کر بھی مہینے میں 2 دفعہ پوچھتے ہیں ختم تو نہیں ہوئے. یہاں تو شہر ہے، شہر کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں بہت اماموں کی وہ ہے. لیکن دیہاتوں میں، گاؤں میں جائے، وہ شخص اذان دے رہا ہوگا جو سب سے ناکارہ ہوگا. گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ آ کر اذان دینا شروع کر دے گا. پھر اذان بھی سنت کے خلاف دے گا. کسی جہاں 2 الف کھینچنا چاہیے وہاں 6 کھینچے گا.
کہاں کھینچتا چلا گیا، یہ ربڑ ہے، ٹوٹے گا تھوڑی ہے. ایسے تھوڑی ہے انسان. جو شخص بچہ پیدا ہو جائے، انسان کس کے پاس آتا ہے؟ امام صاحب اذان دینی. بچہ بالغ ہوا، بڑھاپے میں پہنچ گیا، مر گیا، امام صاحب جنازہ پڑھانا ہے. کبھی امام نے کہا کہ تنخواہ کیا دیتے ہو، میں جنازہ پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاتا جنازہ. بولو بھائی، کسی کے پاس کسی نے دیکھا ایسا؟ دنیا میں ہر انسان کی چھٹی ہے، لیکن ایک امام اور ایک مؤذن کی چھٹی نہیں. سردی کی یخ رات ہو تو بھی اذان دینے والا پھر بھی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا. تو جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں. کہا یار مولویوں کے پاس بڑے مزے آ گئے، ان کے پاس تو بڑی گاڑی آ گئی، بڑا گھر بنا لیا. تو تم سے لے کے تھوڑی بنایا، اللہ نے عطا کیا، انہوں نے بنا دیا. اللہ نے چیز دے دی، انہوں نے لے لی. اب نظر رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں. تو پہلے اپنے بارے میں سوچ، تجھے کون دے رہا ہے؟ جو تجھے دے رہا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے. امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے اس طرح پڑھتے ہیں کہ بالکل ہی ہاتھ دھو کر امام کے پیچھے پڑ گئے. آج امام نے کھایا کیا؟ حضرت اعظم شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، تو جب شام کو ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں یہ مزاج ہے کہ شام کو چائے پیتے، پھر اس کے ساتھ کچھ کھا بھی لیتے ہیں، کوئی نمکو وغیرہ کچھ بھی ہو. تو حضرت کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے. تو جو شخص لے کر کے گیا تھا، اس نے کہا کیا محسوس کیا تو نے؟ اس نے کہا لو، یہ کوئی اللہ والے ہیں؟ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو پانی کے اندر روٹی ڈالیں، نمک ڈالیں اور اس کو کھا لیں. دیکھیں جب قوت تھی تب یہ حکم تھا، آج قوتیں نہیں ہیں. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اس وقت میں 5 روپے کا ناشتہ کرتے تھے. اس زمانے کے 5 روپے آج کے 5,000 ہیں. کیوں؟ فرماتے تھے گاڑی کے اندر اگر تیل ہی نہیں ہوگا گاڑی چلے گی کہاں سے. جب تفسیر بیان القرآن لکھتے تھے تو بادام پیس کر کے سر کے مغز کے بیچ میں رکھتے تھے، اور جب لکھ کر کے اٹھتے تھے تو اتنا ذہن پر وہ ہوتا تھا کہ فرمایا کہ تیل اس کا سارا سر میں جذب ہو جاتا تھا اور گری الگ ہو جاتی. آج کہتے ہیں نہیں مولویوں کو اتنا. اللہ نے دنیا قائم مسلمانوں کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے. آج تو کافروں کو مومنوں کا احساس کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا جس دن کوئی مومن نہیں ہوگا میں اس دنیا کی بساط لپیٹ دوں گا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ سمندر، اللہ نے فرمایا جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں بچے گا تو دنیا کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں دنیا ہی ختم کر دوں گا. پھر تم دیکھو گے کہ لوگ میرے پاس بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے، پھر میں ان سے حساب و کتاب لوں گا. تجھے اتنی زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ تجھ سے گناہ ہوا، تیرے دل کے اندر کبھی تکلیف ہوئی کہ میں کس رب انسان آیا ہے، جانے کے لیے آیا ہے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہمارا کیا حق؟ اور جانے کے بعد کوئی انسان اس کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی دولت اس کے ساتھ نہیں جاتی، الا اس نے جو اعمال صالحہ کر لیے، وہ اعمال صالحہ اس کے قبر میں بھی کام آتے. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا.
وہ لے کر کے آئی تو غریب تھی. اس نے گورکھن سے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, قبر کھود دے, میں ہم دفن کر دیں. انہوں نے قبر کھود دی, دفن کر دیا اس نے. لیکن وہ کہنے لگا جب میں نے آج تک ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جب میں نے قبر کے اندر اتارا تو قبر روشن ہو گئی. وہ کہا میں اس زمانے میں کوئی اتنے ٹیلی فون تو تھے نہیں. انہوں نے کہا میں نے اس عورت کو وہ ڈھونڈا, مجھے نہیں ملی. فرمایا کچھ عرصے کے بعد وہ عورت پھر آئی اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ قبر کھود دے, میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, مجھے دفن کرنا. کہا کہ جب میں نے قبر کے اندر اس کو اتارا تو اس کی بھی قبر روشن. کہا میں کود کے باہر نکلا, میں نے کہا بند تو بعد میں کر دوں گا. بولے تیرے بیٹے کیا کرتے ہیں, کیا عمل ہے ان کے پاس؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے علم کے لیے, قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا تھا. تو جب وقف کر دیا تو ان کے اوپر جب یہ احسان ہو رہا ہے تو جن کو اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی, اللہ ان پر کتنا احسان فرمائی. اس لیے فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ناقص کو پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچا دے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے بھی لوگ پیدا کیے. تم اگر نیک ہو تو تم سے پہلے والے تم سے زیادہ نیک تھے, اور تم اگر گناہ پر جری ہو رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے والے اس گناہ سے زیادہ جری تھے جس پر تم ہو. ہم نے جو جرم کرتا ہے ہم اس کو ہلاک کر دیتے. فرعون کا بھی جب آخری وقت آیا, حضرت موسیٰ کے پیچھے جب وہ دریا میں کود گیا, پانی نے پکڑ لیا. جب اس نے دیکھا کہ اب جان نہیں چھوٹنی, اس نے کہا اللہ ایک موقع دیتے, ایک موقع, میں جاؤں گا زمین کے اوپر اور صرف سجدہ کروں گا اور صدقہ کروں گا. دو چیزوں کی اجازت اس نے مانگی. اللہ نے فرمایا نہیں, جو تجھے میں نے جب زندگی دی تھی تو کیا کہہ رہا تھا, انا ربکم الاعلی, تو سب سے بڑا رب ہے. آج پانی کے اندر پھنس گیا تو کیا ہوا, تیری ربوبیت نکل گئی. جا تیرے لیے دروازہ توبہ بند ہے, اب نہیں ہے. ہاں اس سے پہلے تو مجھ سے مانگتا, میں ضرور تیری تو دعا قبول کرتا. لہذا جب انتقال ہو رہا ہو, جب انسان کا وقت آ جائے, اس وقت انسان کی اور شیطان کی وہ جنگ ہوتی ہے کہ شیطان کیا کہتا ہے, جس دین کے اوپر تو ہے اس دین کا کوئی فائدہ نہیں, تو یہودی اور یا عیسائی بن جا, کامیاب ہو جائے گا. یا حضرت اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اسی لیے علماء نے کیا لکھا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے, یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو. اس کے ساتھ زبردستی مت کرو کہ بعض لوگ ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں, کلمہ پڑھ لے بھائی. نہیں, فرمایا اس کی جنگ شیطان سے چل رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کلمے کے بجائے اس کی زبان سے کوئی کفریہ چیز نکل جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. میں اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ اس کے کان میں ڈال دیں گے. دین کتنا آسان ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون, پہلوں کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا, اور اس لیے پیدا کیا کہ ہماری طاعت و فرما برداری کرو. ہم نے تمہارے اوپر اگر رزق کا دروازہ کھولا ہے, اگر ہم نے تمہارے اوپر تمہارے اعضاء اور جوارح سالم رکھے تو یہ ہمارا کرم ہے.
لعلکم تتقون، شاید ہے کہ تم متقی اللہ کے ان بندوں میں ہو جاؤ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور تقوی نام ہے انتہائی آسان. دادا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کام کرنا مشکل ہے یا نہ کرنا. اگر ایک انسان آپ سے کیا کہتا ہے، بھائی کام نہ کرو تنخواہ لے لو، اولاً تو ایسی دنیا میں کوئی فیکٹری ہے نہیں، کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو یہ کہے کام مت کرو اور اجرت لے لو. میں اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ آفر دے رہا ہوں، تم کام نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، اجر مجھ سے لے لو، میں تمہیں اجر عطا کروں گا. تو فرمایا تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، گناہ چھوڑ دینے کا. تو میں گناہوں کے اندر کیا جاتے ہیں، اور گناہ کی جتنے بھی انسان لوگ بیٹھے، ہر ایک اپنے دل سے سوچے کہ گناہ کی لذت کتنے دن رہتی ہے. کر لیا 3 دن پریشان رہے گا، اور نہیں کیا تو چند منٹ کے بعد خیال رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا. فرمایا تقوی بوڑھے پر بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے، جوانی کے قریب ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں کوئی مالی اس کی وہ نہیں رکھی شرط. اللہ نے خالی یہ فرمایا دیکھو مجھے ناراض نہ کرو، تم متقی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کیا فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تکن عبد الناس تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا. آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یار وقت ہو گیا، خبریں آ رہی ہوں گی، چل کر کے خبر دیکھ لے، خبر نامہ دیکھ لے. تو خبر نامہ اگر دیکھ بھی لیا تو ہم نے کیا کر لیا؟ بولو بھائی کچھ کر سکتا ہے انسان؟ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. جب وہاں بیٹھ گیا تو اب کیا ہے؟ دادا فرماتے تھے کہ یہ جو ٹی وی ہے، حضرت صاحب ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا یہ سانپوں کا پٹھارا ہے، ایک سانپ سے بچو گے دوسرا ڈسے گا. عورت آ رہی ہے، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا خبر نامہ دیکھ رہے. تو خبر نامہ تو وہ انسان دیکھے جو کچھ کر سکتا ہے، کہ دنیا کی خبر رکھنا بڑی ضروری ہے. میاں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن پڑھو کہ تمہارے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، قبر میں کیا معاملہ ہوگا. لوگ تو مٹی ڈالیں گے چلے جائیں گے، تم اکیلے ہوگے اندر. اب دل گھبرائے گا، کیا ہو رہا ہے یا اللہ اب کیا ہوگا. دنیا ہی میں سوچ لیتا کہ اب کیا ہوگا تو یہ وقت نہ آتا. صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کھولا کہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یاد رکھیے یہ وہ چیزیں جو اختیاری نہیں ہیں کہ انسان خود سے سن لے، یہ غیر اختیاری ہیں. اللہ چاہتا ہے تو کھول دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کھولتا. تو انہوں نے سلام کیا، پوچھا یہ جذبہ، یہ آپ کو قبر کے اندر تلاوت کی توفیق کیسے ہوئی؟ کہا ساری زندگی تلاوت ہی کی تھی، جب قبر میں آیا تو اللہ نے پوچھا کیا کرے گا؟ میں نے کہا اللہ تیرے کلام کی تلاوت کروں گا. اللہ نے فرمایا کر تلاوت. تو جب وہ جانے لگے تو اس نے کہا ایک بات سنیں. کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کر مجھے بخش. تیرے سامنے تو قرآن ہے. اس نے کہا آج قرآن تو ہے، اس کے اوپر ثواب نہیں ہے، اور آپ جو پڑھ کر بخشیں گے اس قل اللہ کا مجھے ثواب ملے. دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اچھے پھنس جاتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں اہل تقوی میں سے بنا دے، اپنے عارفین میں سے بنا دے۔ اللہ ہر گناہ چھوڑنے کی مجھے آپ تمام حضرات کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے میں اور میرے گھر والے سارے مسلمان 100% اللہ والے ہو جائے اور بھائی کو اللہ صحت جسمانی اور روحانی دونوں عطا فرمائے، کاروبار کے اندر کچھ مشکلات ہیں اللہ آسانی فرمائے، بیٹا گردوں کے مرض میں مبتلا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، لیاقت صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ جو مسلمان جس مشکل میں بھی مبتلا ہو اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اہل تقوی بنا دیجیے اور قیامت میں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیے، یا اللہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، الہ العالمین ہم سے دین کے جس شعبے میں بھی کوتاہی ہو رہی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قوت اور ہمت آپ عطا فرمائیں گے، یا اللہ ہم ضرور اس عمل کو کریں گے، اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے ہم اس موت کو قبول کر لیں، لیکن ایک لمحہ حیات کے لیے بھی اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام عالم اسلام کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان مغلوب ہیں اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، جو ظالمین ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔